وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: وخلق الانسان ضعیفا وقال خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا ہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اسے جلد بازی پر ابھارتی ہیں، اور انسان جلد بازی پر اپنی شہوتوں کی وجہ سے ابھرتا ہے. انسان جب کسی چیز کو پانا چاہتا ہے تو اگر اس کے دل میں ایمان ہے، صبر ہے، تو یقیناً وہ اس میں جلد بازی نہیں کرے گا. اور انسان کے ایمان میں جتنی کمی ہوگی، اس کے پاس صبر کی جتنی کمی ہوگی، وہ معاملات میں جلد بازی کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جلد بازی بسا اوقات چند چیزوں میں محمود ہے تو بہت ساری چیزوں میں مذموم ہے. بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جلد باز بنایا ہے. اگر مثال کے طور پر دیکھیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک انسان تھے. فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی یہ جلد بازی کی صفت پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم مکمل وحی کو آپ کی طرف نازل نہ کر دیں، آپ وحی کو لینے کے سلسلے میں جلد بازی نہ کیا کیجیے. بلکہ جس طرح کے حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی حضرت جبرائیل آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو پیش کرتے، تو اللہ کے نبی مارے جلد بازی کے اپنی زبان کو تیز تیز چلاتے تاکہ آپ اسے یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی زبان کو جلد بازی کرتے ہوئے حرکت نہ دیجیے. آپ کا کام پڑھنا ہے اور ہمارا کام اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہے. محترم حاضرین، اللہ نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب کے مسئلے میں جلد بازی کرتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. بنیادی طور پر جلد بازی بہت سارے کاموں میں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی کرنے سے بچے. خصوصی طور پر کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں اسلام نے جلد بازی کرنے سے منع کیا. پہلی بنیادی چیز جس میں جلد بازی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے وہ دعا ہے، کہ انسان جب بھی اللہ سے دعا کرے تو اس کے قبول ہونے کے سلسلے میں جلد بازی نہ کرے. اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، کہ اللہ میری دعا کو نہیں سنتا، تو حدیث رسول میں آیا ہے کہ حقیقت میں یہ اس کی جلد بازی اس کے دعا کو رد کرنے کی وجہ بن جاتی ہے. آپ نے کہا: یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جلد بازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا تو کی مگر اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا. وہ آئے، نماز پڑھنے لگے، تو نماز پڑھتے پڑھتے جیسے ہی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ اب اللہ سے مانگو، مگر انہوں نے فوراً رکوع کر دیا اور فوراً سجدہ کر دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا: عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے بڑی جلد بازی کی، کیونکہ جب تو نے اللہ کی تعریف کی تو تجھ پر ضروری تھا کہ تو اللہ سے مانگتا، مگر تو نے دعا مانگنے کے مسئلے میں جلد بازی کی.
ایک حدیث رسول آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ایک صحابی رسول اچانک بیمار ہو گئے. ان کی بیماری کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ سوکھ کر بالکل چڑیا کی بچے کی طرح ہو گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے آئے تو آپ نے ان کی جسم کی حالت دیکھی تو آپ کو تشویش ہوئی. تو آپ نے پوچھا کیا تم اللہ سے کسی چیز کے مسئلے میں جلد بازی کرتے تھے؟ کیا اللہ سے کچھ دعا مانگتے تھے؟ تو مصلی کہنے لگے کہ ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا اے اللہ جو تو آخرت میں عذاب دینے والا ہے تو وہ مجھے دنیا میں دے دے. تو اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم سبحان اللہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، سبحان اللہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. بلکہ آپ نے کہا کہ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. محترم حاضرین، اس کے علاوہ انسان کو جس مسئلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے وہ بات کو سننے کے بعد اس پر یقین کرنے میں یا کسی آدمی پر فیصلہ کرنے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو جلد بازی نہ کرو یہاں تک کہ اس خبر کی تحقیق کر لو. محترم حاضرین، بڑا مشہور قصہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے مکہ والوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس خبر کو جتنا ہو سکے چھپا کر رکھنا، کیونکہ آپ ایک دفعہ اور اچانک مکہ والوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ وحی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے صحابی میں سے ایک صحابی نے ایک خط فلاں عورت کے ذریعے مکہ والوں تک پہنچنے کا ارادہ کیا. وہ عورت فلاں مقام پر فلاں جگہ موجود ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے آپ صحابہ اکرام کو فوراً اس عورت کے پیچھے دوڑا دیتے. جس جگہ پر اللہ کے نبی نے بتایا تھا اسی روضۃ خاخ نام کی جگہ پر اس عورت کو پکڑ لیا جاتا ہے. اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ وہ چٹھی لاؤ جسے تم مکہ والوں کو دینے والی تھی. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چٹھی نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں یا تو چٹھی دو یا تو سب کے سامنے تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں برہنہ کر دیں گے. تو وہ عورت اپنے گیسو سے چٹھی نکال کر دیتی ہے. صحابہ اکرام حضرت علی اس چٹھی کو لے کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی چٹھی کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چٹھی ایک بدری صحابی کی جانب سے مکہ والوں کو بھیجی گئی تھی. اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر بھیجا اور کہا ما ھذا یا حاتب، اے حاتب یہ کیا حرکت تھی؟ یہ جیسا ہی سننا تھا حضرت عمر آگے بڑھی، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں گا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ نے بدریوں کے بارے میں کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو اللہ نے تم کو معاف کیا ہے. آپ نے پوچھا کہ حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ خبر موصول ہوئی، آپ وجہ جاننا چاہتے تھے. تو حضرت حاتب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے اور مکہ میں میرا پورا گھر موجود ہے. اگر میں چاہتا تھا کہ مکہ والوں کو خبر کروں تو وہ میرے احسان تلے میرے گھر والوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بس یہی مقصد تھا. نہ میں نے اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کا ارادہ کیا، نہ میرے دل میں نفاق موجود ہے. تب آپ نے کہا صدق ھذا، اس نے سچ کہا. تب بھی حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں. تب دوسری مرتبہ جب حضرت عمر نے کہا تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا. آپ نے کہا کہ خاموش رہو اور پیچھے ہٹ جاؤ. تو آپ دیکھیے ایک صحابی رسول سے غلطی ہوتی ہے، آپ خبر کی تحقیق کرتے ہیں اور وجہ جانتے ہیں. لہذا کسی انسان کو کان کا اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شیطان آ کر اس کے کان میں کسی کے بارے میں وحی ڈال دے، کان میں آ کر کانا پھوسی کر دے اور اس بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ فیصلہ آگے کرنے پر چلے جائیں. تعلیم کے مسئلے میں اسلام نے جلد بازی کرنے سے منع کیا. سب سے پہلے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به. ابھی بتایا گیا اللہ نے کہا اے نبی جب وہی آپ پر بھیجی جائے تو اپنی زبان کو تیزی سے حرکت میں مت لائیے تاکہ آپ جلد بازی کریں. لہذا تعلیم کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے میں اور لوگوں میں خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ تعامل کرنے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے.
اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کو اللہ نے مرد کی ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے. اگر کوئی آدمی اسے سیدھا کرنا چاہے گا, اپنے مزاج کے مطابق عورت کو بنانا چاہے گا, تو وہ اسے توڑ دے گا, اور توڑنا طلاق ہے, مگر وہ عورت کو سیدھا نہیں کر پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی تم عورتوں سے فائدہ اٹھایا کرو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی باتوں کو سنا کرتے, بسا اوقات ان کے تانوں کو برداشت کرتے, ان کی غیرت کو برداشت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنی عورتوں کو ڈانٹا. قرآن میں اللہ نے اجازت دی کہ اگر تمہاری عورتیں بدماشی کریں یا یوں کہیں نافرمانی کریں تو انہیں مارنے کی اجازت قرآن میں دی, مگر اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھی, آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی عورتوں کے ساتھ تھا. اس کے علاوہ ذمہ دار اگر کوئی بن جائے تو ذمہ دار پر ضروری ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے مسئلے میں جلد بازی نہ کریں, اور اس کے ساتھ رزق کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. حدیث رسول ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل نے آ کر میرے کان میں, میرے دل میں یہ بات کو ڈال دی کہ کوئی بھی آدمی اپنے رزق کو مکمل کیے بغیر مر نہیں سکتا. لہذا آپ نے کہا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ کہ اللہ سے رزق مانگنے میں آہستہ سے کام لینا, جلد بازی سے کام نہ لینا. بلکہ آپ نے کہا ایسا نہ ہو کہ رزق تمہارے پاس جلدی نہ آئے تو رزق حاصل کرنے کے لیے تم حرام راستے اختیار کرو. اسلام نے منع فرمایا. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مسجد آنا چاہے, پتا چلے کہ جماعت کھڑ رہی ہے, اقامت چل رہی ہے, آپ نے دوڑ کر آنے سے منع کیا. آپ نے کہا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاة وعلیکم السکینۃ والوقار. آپ نے کہا کہ جب تم اقامت کو ہوتے ہوئے سن لو تب بھی نماز کو آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ. لہذا یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے مسئلے میں اسلام نے جلد بازی کرنے سے منع کیا. کچھ کام ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا. مثال کے طور پر اگر آخرت کا مسئلہ ہے, عمل کرنے کا مسئلہ ہے, تو انسانوں کو حکم دیا کہ وہ جلد بازی کریں, عمل کرنے میں ٹالے نہ. قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ابھی پڑھ لیں, روزہ رکھنا چاہتے ہیں ابھی کر لیں, اعتکاف کا ارادہ ہے ابھی کر لیں. کوئی بھی نیک عمل کرنے میں انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے, نیک عمل کے مسئلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. توبہ کے مسئلے میں جلد بازی کرنی چاہیے, ایمان لانے میں, اللہ کو راضی کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے. اسی طرح وہ حضرات جو بزرگی کو پہنچ گئے ہوتے ہیں, اسلام کہتا ہے کہ وصیت کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی کرنے چاہیے. اگر کسی پر قرض ہے, قرض کی ادائیگی میں جلد بازی کریں. جنازہ آ گیا, جنازے کو اٹھانے میں جلد بازی کریں. افطار میں جلد بازی کریں, اور اللہ کو خوش کرنے میں جلد بازی کریں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلایا اور اللہ انہیں نبوت دینا چاہتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آئے. تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ چلے تو تھے, مگر پہاڑ پر جب چڑھنے کی باری آئی تو قوم کو پیچھا چھوڑ حضرت موسیٰ تیزی سے آگے چلنے لگے, یہاں تک کہ وہ رب العالمین جو ہر چیز جانتا تھا, اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ أَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ ہم نے تو کہا تھا کہ تم قوم کا لے کر آنا, قوم کو چھوڑ کر تم نے جلد بازی کیوں کی؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں عجلت الیک ربی لترضی, اے میرے پروردگار میں نے تیرے طرف آنے میں جلد بازی اس لیے کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. یقیناً یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جلد بازی سے ان تمام معاملات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جسے اسلام منع کرتا ہے, اور ان کاموں میں جلد بازی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اسلام جلد بازی کی اجازت دیتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.